جنگ جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آگے اس مہینے کے بعد جو ذوالقعدہ کا مہینہ آ رہا ہے تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، فرمایا لے لو بھائی، جس کا بھائی مارا گیا، چچا مارا گیا، لیکن ابھی کچھ کہنا نہیں، اس لیے کہ قتل بند ہے۔ وہ بھی اس مہینوں کا احترام کرتے تھے، یہ مہینے گزر جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخی مکان چھوٹے جیسے نے بند کر دیا، ایک سیکورٹی گارڈ لگا دیا، 2 لگا دیا، 3 لگا دیے کہ خبیب کے لیے کوئی پانی لے کے نہ جائے، خبیب کے لیے کوئی کھانا لے کے نہ جائے، پابندی لگا دی یار یہیں ایسے ہی نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا، مر جائے گا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد آگے دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی خبیب زندہ ہے یا مر گیا۔ جب دروازہ دیکھا تو خبیب کے ہاتھ میں تازہ انگور کے خوشے ہیں۔ تازہ انگور کے خوشے، اس زمانے میں کہ انگور تھا ہی نہیں۔ جب اللہ دینے پہ چاہے تو موسم کو نہیں دیکھتا، جب وہ اولاد دینے پہ چاہے تو بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، اگر نہیں دینا چاہے تو جوانوں کو بھی نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی۔ یہ ایمان بنانا پڑے گا، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا۔ مریم کو کھجور دی بے موسم، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوا، اس کو غذا چاہیے تو اس کو کھجور دے دیے، تو کھجور تو گرمیوں میں ہوتا ہے اور مریم کو سردیوں میں تازہ کھجور ملتا ہے، بل ملتا نہیں۔ رب نے کہا یہ تیرے پاس جو سوکھی ہوئی ہے نا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ہلاؤ، جتنے ضرورت ہے یہ تمہیں تازہ کھجور دے گی۔ سوکھی ہوئی اور بے موسم، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دروازہ کھولا تو خبیب کے پاس تازہ خوشے ہیں۔ خبیب جی کہاں سے آئے؟ پوچھنا تو چاہیے کس نے لائے، کیا کہیں گے لانے والا کون ہے؟ دروازے تو نے بند کر کے رکھے ہیں، روشندان تو نے بند کر کے رکھے ہیں، سیکورٹی گارڈ تو نے بتا دی، لیکن خبیب قربانی کس چیز کے لیے دے رہا ہے؟ محمد کی اطاعت تابعداری میں جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ پھر محمد کا خدا غیور دیکھتا ہے کہ جس نے میری محمد کی آواز پر لبیک کہا، پھر اس کی حفاظت میری ذمہ داری میں ہے۔ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فرمایا قالت، بتاتا ہے خبیب، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر اس اللہ کی طرف سے یہ آیا۔ خبیب نے کہا میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب میں دینے پہ آ جاؤں تو بغیر حساب دوں گا۔ فرمایا اب ہم ان کے ساتھ اور کیا کیا جائے؟ ٹائم تیرا پورا ہو رہا ہے خبیب، اب چند دنوں کے بعد تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، اگر کوئی نصیحت کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا مجھے گھر تک چھوڑ کے آؤ، بچوں کو دیکھ کے آؤں، کاروبار دیکھ کے آؤں، دکانداری دیکھ کے آؤں، کس کے پاس میرے ہیں، میرے پاس کس کے ہیں، شیء بھی نہیں۔ فرمایا 2 رکعت نماز نوافل کی اجازت دے دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سولی پہ لٹکانے سے پہلے مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو۔ تیسری بات یہ ہے مجھے وہ کھانا چاہیے جو شرک کے نام کا نہ ہو، اور مجھے 2 رکعت نماز نوافل کے لیے وقت چاہیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھا، اب تو ہے تھا، فرمایا جان بچ جائے گی، سردار تھا۔ ابو جہل تو مارا گیا تھا نا بدر میں، اس کے بعد یہ ہے ابو سفیان، اور اللہ کے رسول کا سسر بھی ہے لیکن کافر ہے اس وقت۔ ابو سفیان کہتا ہے بڑے جوان ہو، کام کے ہو خبیب، جان بچ جائے گی، جان بڑی تیری قیمتی ہے، ایک بات تو نے کہنا ہے، باقی کام میرا ہے۔
فرمایا میری جگہ پر اتنا صرف کہو خبیب، میری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دو۔ زبان سے کہنا تیرا کام ہے، آزاد کرنا ابو سفیان کا کام ہے۔ خبیب کے آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ سرخ ہوا۔ او ابو سفیان، مجھ سے میری زبان سے یہ بات کہلانا چاہتے ہو، سن لو، مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں اس بات کے لیے تیار نہیں۔ تم مجھ سے یہ کہلانا چاہتے ہو کہ میری جگہ پر میرے نبی کو پھانسی دو۔ فرمایا یہ تو دور کی بات ہے، خبیب تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں کہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ عشق خبیب کا۔ 2 رکعت نماز نوافل کی تو اجازت دی، بے ایمان تو بے ایمان ہوتا ہے، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، نیت باندھ رہا ہے۔ وہ ابو سفیان آیا، چہرہ پھیر دیا، فرمایا قبلے سے چہرہ ہٹا دو ان کا، کہ قبلے کی طرف منہ ہی نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شرط ہے قبلے کی طرف چہرہ کرنا نماز پڑھنا۔ خبیب کا چہرہ پھیر دیا، خبیب کی زبان پر وہ آیت آئی، اینما تک وجہ سمع اللہ، فرمایا تم میرا چہرہ پھیرتے ہو، میرا رب یہ کہہ رہا ہے خبیب جس طرف تیرا چہرہ ہو اس طرف تیرا رب ہے۔ ادھر سے پھیرو تو ادھر ہے، میرا یقین ہے، قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ادھر سے میرے توجہ پھیرو گے میرا اللہ اس طرف ہے، ادھر سے پھیرو گے میرا اللہ اس طرف ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ خبیب 2 رکعت نماز نوافل پڑھ رہا ہے، جو معمول سے پڑھا جاتا تھا ذرا جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرا، ایک نے پیچھے سے آواز دی، خبیب یہ تو تیرا طرز عمل نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تمہارا نماز پڑھنا تو وہ تھا کہ حرم میں کھڑے ہوتے تھے، تمہارے کھڑا ہونا آج سی ایسی تھی کہ تیرے کندھوں پہ حرم کے کبوتر آ کے بیٹھ جاتے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اتنا جلدی جلدی نماز پڑھے۔ فرمایا ہاں کیفیت تو ہوئی ہے میری نماز کی، طرز عمل، لیکن اگر آج میں وہ کیفیت وہ طرز استعمال کرتا، تم کہتے تھے کہ ہاں لمبی لمبی رکعتیں اس لیے پڑھتا ہے کہ موت سے ڈرتا ہے، اور ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے استاد کامل نے یہ تعلیم دیا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہم سے ڈرا کرتا ہے۔ ہاں ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ موت سے کون کون ڈرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، یہ تو سارے نہیں ڈرتے ہیں۔ موت ہم سے ڈرتا ہے، ایمان والوں سے۔ موت سے مت ڈرو، اگر ڈرو گے پھر بھی آؤ گے، نہیں ڈرو گے پھر بھی آئے گا، ہو جاتا نہیں۔ لیکن ایمان صحابہ کا یہ تھا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، ان کا یہ فیصلہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مارے جائیں گے کبھی ہم ماریں گے، کبھی ہمارے ہاتھ سے مارے جائے گا کبھی ہم مارے جائیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد سولی پہ لٹکایا۔ سولی پہ لٹکانے سے پہلے خبیب نے چاروں طرف دیکھا، کوئی مسلمان نہیں، ساری کفر ہے، 40 سے زیادہ تعداد ہیں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، ادھر اس لیے دیکھا کہ رب وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خبیب کا یقین تھا ادھر کوئی نہیں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا، ادھر ملے گا۔ اوپر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر رونے لگا۔ الہ العالمین موت سے نہیں ڈرتا، بچوں کے لیے نہیں روتا، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کاروبار کے لیے، مال دولت کے لیے، کسی بات کے لیے نہیں روتا ہوں۔ رب کائنات افسوس اس بات کی ہے کہ اس وقت اس دھرتی پر میرے سامنے کوئی کلمہ گو ہے نہیں کہ میرا آخری سلام میرے محبوب محمد رسول اللہ تک پہنچائے۔ اس لیے رب العالمین کے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، بس اس کی زبان